اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے۔ ہر انسان بحیثیت انسان قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ فرمایا ہم نے بنو آدم کو بہت عزت سے نوازا ہے، بڑی عزت بخشی ہے۔ انسان دنیا کی تمام تر مخلوقات میں قابل عزت ہے، کئی وجوہات سے۔ 5 وجوہات پہ ہم غور کریں کہ انسان کیوں دیگر مخلوقات کے مقابلے میں قابل احترام ہے، عزت کے لائق ہے۔ نمبر 1، انسان ہی کے لیے ساری کائنات کی چیزیں مسخر کی گئی ہیں، یہاں تک کہ سورج، چاند، سمندر، دریا، خشکی، جانور، یہ سب کی سب چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے انسان دیگر مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ عزت کے قابل ہے، احترام کے قابل ہے۔ دوسری وجہ، آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں لیکن اگر آپ کو ان چیزوں کے استعمال کرنے کا طریقہ نہ معلوم ہو تب بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عقل بھی عطا فرمائی اور اچھی اور بری چیزیں فرق کرنے کا طریقہ بھی دیا ہے، یعنی عقل اور تمییز، یہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر کے انسان کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں، اب اس دنیا کی چیز کو استعمال کیسے کرنا ہے، کون سی چیز کتنے مقدار میں لینی ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہ ہو، یہ انسان کی عقل ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا ہے، عقل ہی کے استعمال سے آج سائنس کے میدان میں یا ٹیکنالوجی کے میدان میں جو چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے تیار کی جا رہی ہیں وہ اسی عقل کی بیس پر ہے، اور وہ عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس عقل اچھی ہو، آپ اچھا سمجھ لیتے ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس ڈھنگ کا علم نہ ہو تو آپ کی عقل کوئی کام کی نہیں ہے۔ اس عقل کو علم کی غذا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو علم سے بھی نوازا ہے۔ انسان جو نہیں جانتا تھا وہ چیزیں اللہ نے انسانوں کو سکھائی ہیں۔ انسانوں کو علم دینے ہی کے لیے آسمانی کتابیں اتاری گئی، انسانوں کو ہی گائیڈ کرنے کے لیے انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا گیا۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو پرورش دینے کے لیے، اس کی غذا کے لیے علم کا انتظام فرمایا، وہ بھی وہ علم جو آسمان سے آیا ہوا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو اس لیے انسان قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ یہ 3 وجوہات ہو گئے۔ کائنات اس کے لیے مسخر ہو گئی، یہ عقل رکھتا ہے کائنات کو استعمال کرنے کا، اور اس کے پاس علم ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے، یہ انسان بولنے کا ہنر رکھتا ہے۔ اللہ نے احسان جتلایا انسانوں پر کہ تمہیں بیان کا ہنر دیا گیا ہے۔ ہم اور آپ اپنی ضرورتیں دوسروں سے بتا لے جاتے ہیں، اپنے خوشی اور غمی کا اظہار کر لے جاتے ہیں۔ دیگر مخلوقات میں، عموماً حیوانات میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا ہے۔ اس لیے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی بولنے والا حیوان، اور یہ انسان کی اپنی خاصیت ہے، اس کی وجہ سے انسان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ 5ویں وجہ جس کی وجہ سے انسان قابل احترام و قابل عزت ہے، انسان کو شکل و صورت کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے اللہ نے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ فرمایا اللہ نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اور علماء نے یہاں لکھا ہے
کہ انسان ہی کی خوبی اور خاصیت ہے کہ وہ دو پیروں سے چلتا ہے، چلنے کے لیے ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے، اور اس کے علاوہ حیوانات میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ اور انسان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے استعمال سے اپنے منہ تک غذا پہنچاتا اور پھر کھاتا ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کا مینر ہے، یہ اس کی تہذیب ہے، یہ اس کا اخلاق ہے۔ ورنہ جانوروں کو دیکھیے وہ منہ سے کھاتے ہیں، ہاتھ کا استعمال نہیں کر پاتے، اور اگر جو جانور جیسے بندر وغیرہ کرتے بھی ہیں تو ان کے ہاتھ بھی چلنے کے کام میں استعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گندے رہتے ہیں، یعنی وہ عزت کی چیز نہیں ہے۔ لیکن انسان اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر باقاعدہ عزت و احترام سے منہ تک پہنچاتا ہے، اس لیے اس کی عزت کی بات ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، انسان کو اللہ نے بہترین سانچے اور ڈھانچے میں پیدا کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ بہت بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، دنیا قریۃ والمؤمن رئیسها، کا ساری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے، اور اس گاؤں کا کنگ اور مالک کون ہے؟ ایک مومن انسان ہے، کیونکہ ساری دنیا انسان کے لیے بنائی گئی اور خصوصاً ایک مومن شخص کے لیے بنائی گئی۔ تو کہا گاؤں کی طرح پوری دنیا ہے، اور اس دنیا کا، اس گاؤں کا رئیس، سردار، کنگ ایک مومن شخص ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ فتح القدیر میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان کی عزت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے چہیتے، چیدہ چنیدہ، سب سے محبوب پیغمبر کا انتخاب کیا تو انسانوں میں سے کیا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا کر بھیجا جانا انسانوں میں سے، یہ پوری انسانیت کے لیے فخر کی بات ہے، اور اس کی عزت و احترام کے لیے یہی ایک وجہ کافی تھی۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی ہے، مردوں کو عزت بخشی ہے داڑھی دے کر، عورتوں کو عزت بخشی ہے چوٹی دے کر، یہ بھی فتح القدیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ مردوں کو عزت بخشی ہے داڑھی دے کر، مطلب یہ ہے کہ جو مرد داڑھی نہ رکھے وہ عزت کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ انسان مرد کو عزت دینے کے لیے داڑھی دی گئی تھی، اسی لیے اس سماج کے اندر جہاں داڑھی رکھنے کا ماحول ہے اور رہتا ہے، وہاں داڑھی مردانہ صفت مانی جاتی ہے اور ایک مرد کی پہچان مانی جاتی ہے۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ ہمارا سماج ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں مجوسیوں اور دیگر اقوام کی نقالی ہے کہ عورتوں کی صفت، عورتوں کا چہرہ انسان پسند کر رہا ہے، مرد پسند کر رہا ہے، ورنہ اللہ نے مرد کو داڑھی دے کر اسے عزت بخشی ہے اور عورتوں کو چوٹی دے کر اسے عزت بخشی ہے۔ اب اگر عورت بال کٹوا لے، مردوں کی طرح رہنے لگے، تو اس نے وہ اس عزت کو قبول نہ کیا۔ مرد اپنی داڑھی کٹوا لے، اس نے اپنی عزت کو قبول نہ کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ ایک اللہ نے رول بتایا کہ ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ اب اس عزت میں سے، اس تقریب میں سے دو تین چیزیں بطور مثال اللہ نے بیان کی۔ کہا ایک مثال یہ ہے کہ ہم نے انسان کو خشکی پر بھی سوار کیا، پانی پر بھی سوار کیا، زمین پر بھی چلنے کا ہنر دیا اور دریا پہ بھی چلنے کا ہنر دیا ہے۔ ورنہ آپ ٹھاٹے مارتا سمندر دیکھیں، دریا دیکھیں، انسان کی کیا مجال ہے کہ اس میں گھس جائے اور پھر وہ صحیح سلامت واپس آ جائے۔ پانی کا کام ہے ڈبو دینا، انسان اس پہ سواری کرتا ہے، اس پہ چلتا ہے، دور دراز کے سفر پہلے کرتا تھا، سامان اس سے ڈھوئے جاتے ہیں سمندر کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا یہ ہنر سکھا کر انسان کو میں نے عزت دی ہے کہ اس کو ہم کشتی بنانے کا ہنر دے رکھے ہیں، اسے ہم شپ بنانے کا ڈھنگ دے رکھے ہیں، اسے ہم نے وہ عقل عطا فرمائی ہے کہ وہ سمندروں میں بھی، دریاؤں میں بھی راستہ نکال لیتا ہے اور چلنے کا ہنر رکھتا ہے، اپنے کاروبار کرتا ہے۔ اور زمین پر چلنے کا سلیقہ انسان کو اللہ نے سکھایا ہے۔ آپ دیکھیے کیسی کیسی سواریاں ہیں، جانور ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، کھچر ہے، ہاتھی ہے، اونٹ ہے۔ اونٹ اتنا خطرناک، اتنا بڑا جانور، ہاتھی اتنا بڑا جانور آپ کے تابع میں کیوں رہے؟
آپ اس کے آگے وزن کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہو، ہم اور آپ کچھ بھی نہیں، لیکن ایک اونٹ کی نکیل ایک بچہ پکڑ کر آگے چلتا ہے اور اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کی پیٹھ پر انسان سوار ہوتا ہے، ایک عورت سوار ہوتی ہے، اونٹ چل رہا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ہاتھی کا، یہی تمام جانور جو سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں سب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو مسخر کر دیا، ایسا ان کو بنایا کہ انسان کے وہ تابع ہیں۔ تو اللہ نے اس کو احسان کے طور پر ذکر کیا اور کہا ان چیزوں کے ذریعے سے ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، انسان کو اللہ نے عقل دیا۔ اب دیکھیے کیسی کیسی سواریاں انسان استعمال کر رہا ہے، زمین پہ چل رہا ہے، ایک سے ایک گاڑیاں ہیں، ایک سے ایک کار ہیں، ایک سے ایک بائک کی ڈیزائن ہے، زمین تو زمین ہے، ہواؤں میں انسان اڑ رہا ہے، جہاز وغیرہ کا، ایروپلین کا، یہ سب منظر آپ دیکھ کر اس آیت پر فٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ایک مثال اور کہ انسان کو ہم نے عزت بخشی ہے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کی روزیاں عطا فرمائی ہے۔ طیبات ایک کامن ورڈ ہے، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو انسان پا کر عزت محسوس کرتا ہے؟ سب سے بنیادی چیز ہے کھانے پینے کی لذیذ چیزیں، قسم قسم کی کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے انسانوں کو دے رکھی ہیں، اور ایسی چیزیں جس سے انسان بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، وہ دوسرے حیوان نہیں اٹھا پاتے، دوسرے جانوروں کو وہ لذت نہیں ملتی جو انسانوں کو لذت ملتی ہے۔ وہی جانور جنگل میں رہتا ہے جہاں سے پھل ہم تک آتے ہیں، لیکن وہ ان پھلوں سے لذت نہیں اٹھا پاتا جو ہم اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ اللہ نے عزت بخشی انسانوں کو۔ اور اس کے بعد جو کپڑے ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کی روزیوں میں سے ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جانوروں کو دیکھیے کھلے عام ہوتے ہیں، بدن پہ لباس نہیں ہوتا، وہ قدرتی طور سے جو بال ہیں وہی ان کے پاس، اسی سے ٹھنڈی گرمی سے بچنا ہے، اسی سے اپنی حیا کی حفاظت بھی کرنی ہے اگر حیا ہے۔ ورنہ انسان کو دیکھیے، انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے اسے لباس عطا فرمایا، لباس اس کی حیا کی حفاظت کرتی ہے، لباس اسے ٹھنڈی اور گرمی سے بچانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ نے اور عقل عطا فرمایا، اس نے اپنے لیے گھر بنا لیا بارش میں چلنے کے لیے، اس نے کپڑے بنا لیے، چھتری بنا لی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور طیبات میں سے، اللہ کی روزیوں میں سے ایک بڑی روزی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کا جوڑا عطا فرمایا ہے، یہ بھی اللہ کی روزیوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بطور انعام ذکر کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ انسان کی عزت میں سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس کو ہم نے اس کا جوڑا عطا فرمایا ہے، دونوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ دو مثالیں دینے کے بعد اللہ نے فرمایا اور ہم نے انسان کو بہت ساری چیزیں دینے کے بعد اپنی خود کی پیدا کی ہوئی بہت ساری مخلوقات میں انسان کو سب سے ٹاپ پہ رکھا ہے، سب سے بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، بہت فضیلتیں عطا فرمائی ہے۔ انسان کو اللہ نے قابل عزت بنایا ہے، قابل احترام بنایا ہے۔ بحیثیت انسان، ہر انسان، تمام بنو آدم عزت کے قابل ہیں، احترام کے قابل ہیں۔ اللہ نے یہ بیان کر کے دعوت دی ہے کہ اے انسانوں، تمہیں عزت دار بنایا ہے، عزت داروں والا کام کرو، بے حیائی بے شرمی والا کام، جانوروں حیوانوں والا کام نہیں کرنا ہے، تمہیں وفادار بن کے رہنا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین کو پہچاننا ہے، اللہ سے جڑنا ہے۔ یہ تمام اسباق اور یہ تمام دعوت اس آیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انسانیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، بنو آدم کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن میں ہی اللہ نے بیان کیا، یعنی ایک انسان کی عزت تو ہے لیکن اگر وہ مشرک ہو جائے تو اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانوروں کی طرح اس سے بھی گئے گزرے۔ تو انسان جب تک ہے تب تک وہ اچھا ہے، تب تک وہ عزت کے قابل ہے، لیکن جب وہ کتوں سے زیادہ بے وفا ہو جائے، کتے اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں، اتنا بھی نہ سیکھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنا خوبصورت پیدا کیا، یہ نعمتیں عطا فرمائی، یہ خصوصیات عطا فرمائی جو دیگر مخلوقات میں نہیں ہے، تو انسان کو سوچنے کی بات ہے، اس کو سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی چوکھٹ پر اس کے دربار میں لانا چاہیے، اللہ کے در سے اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔